ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. یہ آیات ہیں 27 سے لے کر 31 سورہ الفرقان کی. تو اب صرف یہی آیات نہیں بلکہ یہ آیات بعض دیگر آیات کی تفسیر کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اصل جو ٹاپک ہے وہ ہے لِيَتَدَبَّرُوا آیاتہ. اس موضوع کو ہم نے کیوں اختیار کیا؟ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پیچھے نماز میں زہرا بقرہ اور آل عمران سنتے تھے، اکتاتے نہیں تھے. موجودہ دور میں تھوڑی سی قرات لمبی ہو جائے تو مساجد میں شور و غل کیوں ہوتا ہے؟ مسجدیں بدل کر ادھر ادھر لوگ مقتدی کیوں بھاگنے لگتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہا کرتے تھے، جس کا ذکر ہم نے آج مغرب کی نماز کے بعد بھی کیا تھا، ارحنا بہا یا بلال، نماز کی اذان دے کر ہمارے دل و جان کو سکون اور راحت کا انتظام کرو بلال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نماز میں راحت کیوں ملتی تھی اور موجودہ وقت میں ہم لوگوں کو کیوں نہیں ملتی؟ جبکہ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے اپنی رضا اور ان کو راضی کرنے کی بیک وقت رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر نوید سنائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا کے کام کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ انتظار رہتا تھا کہ کب ندا ہو، اذان ہو، مساجد میں جائیں. تو موجودہ دور میں آدمی کو وہ محبت، وہ شغف، وہ مساجد کے ساتھ قلبی تعلق کیوں نہیں؟ چند ایک لوگ بوڑھے ٹھہرے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ بالخصوص فجر کی، عصر کی نماز میں اتنی نمازیوں کی کم تعداد وغیرہ کیوں ہوتی ہے؟ اگر غور کریں، میں نے اس پر بہت غور کیا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتوں نہیں، مہینے. غور کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ سب آپ کے ہمارے اشکالات اور سوالات کا جواب قرآنی آیات میں ہے. موجودہ دور کے مسلمانوں کے مسائل ذلت اور بے یار و مددگار ہونا اور اللہ کی بدترین مخلوق جو ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل جیسے شرک کرنے والوں سے جوتے کھانا، ان تمام کا جواب اگر ہم اور آپ کتاب و سنت میں تلاش کریں تو بالکل واضح اور کلیئر ہمارے سامنے آتا ہے. اب یہ جو دین کے ساتھ بیگانگی یا اجنبیت کا پرایا سلوک ہے، یہ آخر کیوں؟ قرآن کو تدبر سے نہ پڑھنا. صرف ایک ہی جواب ہے، قرآن کو تدبر سے نہ پڑھنا. آخرت میں جب امتحان میں ناکامی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے مینشن کیا، حضرت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو کہیں گے
انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو الہ بنا کر پرستی کرنا اور اللہ کے علاوہ عبادت کرنا اور شریک ٹھہرا لینا؟ انتہائی خوف کے عالم حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو وہی کیا جو تیرا حکم تھا رب العالمین، لیکن حکم سے منحرف کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیم کو نہیں پڑھا تدبر سے۔ ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ بالکل جب امت کا حال یہ ہوگا کہ سوالات میں کامیابی کے بجائے ناکامی امتحان میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً عموماً سب رسولوں کا اپنے رب کے سامنے جواب یہ ہوگا جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی، اور رسول کہیں گے، اور رسول یہاں پراپر ناؤن ہے، یعنی خاص رسول مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا ربی اے میرے خالق و مالک، ان قومی میری قوم نے، قوم سے مراد ساری امت ہے، کافر مسلم سب اس میں شامل ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطبین ہیں۔ امت دعوت کفار جو بے ایمان ہیں، امت اجابت مسلمین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے ان قومی میری قوم، یعنی جن لوگوں کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، اتخذوا ھذا القرآن، یہ جو قرآن جن سے ان کا بیڑا پار ہوتا، جس قرآن کا علم حاصل کر کے یا جس سے ان کو سعادت ملتی، آخرت میں نجات ملتی، کیا؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو انہوں نے طاق نسیاں میں رکھا ہوا تھا، بلا کر بسار کر رکھا تھا، یا اس کو ترک کر رکھا تھا۔ مہجور کی علماء تفسیر نے تفسیریں بیان کی ہیں، صرف لوگ بھی تفسیر جان کر نہیں، بلکہ جس مفسر نے بھی جو اس کی تفسیر بیان کی ہے اس پر لمبی طویل سند کے ساتھ صحابہ اور تابعین مفسرین سے روایات نقل کی ہیں۔ ان سب کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو تھا مشرکین مکہ وغیرہ کا حجر قرآن، وہ یہ تھا کہ بھائی وَرْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شور غل کرو تاکہ کوئی سن نہ سکے، اگر سنے گا نہیں تو ایمان نہیں لائے گا، یہ تو یہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر سن کر بھی کوئی متاثر ہو لیکن ایمان نہ لائے، مختلف اسباب وغیرہ وجوہات کی بنا پر، تو مسلمان ہونے کے باوجود حجر قرآن کی کون کون سی صورتیں ہیں اور جو اعراض میں داخل ہوتی ہیں، فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نواقض اسلام جو اہل علم نے، ائمہ دعویٰ نے 10 گنوائے ہیں، ان میں سے ایک اعراض بھی ہے، اللہ کے دین سے اعراض۔ اور قرآن سے کا حجر یعنی قرآن کو بلا دینا، یہ اعراض اللہ کے دین سے اعراض میں شامل ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے شرح نواقض اسلام وغیرہ، اس میں یہ تمام چیزیں آپ پر واضح ہوں گی۔ حجر کئی طرح کا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی موقع ہونے کے باوجود، وقت ملنے کے باوجود، وقت ہر بات ہر انسان کو ملتا ہے، یعنی اس عمر میں نہیں پہنچ سکا ہے کہ نہ پڑھ سکے نہ سیکھ سکے۔ اب یہ آدمی نہیں کہ میں اپنی بزنس میں بال بچوں میں مشغول تھا، مجھے موقع ہی نہیں ملا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یعنی آدمی عمر کے اس مرحلے پر پہنچ چکا ہو، جیسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا میں تو نہیں الحمدللہ یاد کر سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ سبحان اللہ پڑھو نماز میں۔ تو ورنہ ہر انسان جو پڑھ سکتا ہو، سیکھ سکتا ہو، لکھ سکتا ہو، موجودہ دور میں یہ وسائل موجود ہیں انسان کے پاس، تو لہذا قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ قرآن کو نہ سیکھنا یا اس کو صحیح ادائیگی تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا، یہ تمام چیزیں حجر قرآن کے اندر داخل ہیں۔ اصل ٹاپک میرا یہی ہے
آیت نمبر 30، یہاں میرے ٹاپک سے جو متعلق ہے یہ آیت نمبر 30 سورہ الفرقان کی، لیکن عمومی فائدے کے تحت میں ان ساری آیات 27 سے لے کر 31 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ دنیا میں قرآن کو تدبر کے ساتھ نہ پڑھنا کتنا آخرت میں پشیمان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان یاد کرو اس دن کو، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جب ظالم لوگ، ظالموں کا طبقہ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے آخرت میں، کیا کہیں گے کہ بھئی آگے راستہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہم پل صراط کو پار نہیں کر سکتے، اس اندھیرے میں نیچے گرنا ہے جہنم کے لامتناہی غار عمیق میں، شعلہ زن جہنم میں۔ تو اب یہ ظالم لوگ کیا کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس۔ الرسول یہاں بھی آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے پراپر نام ہے، کامن نہیں، یعنی آپ کے جو رسول ہیں، افسوس کہ میں نے رسول کا طریقہ کار اپنایا ہوتا، یعنی سنت نبوی میں نے اپنائی ہوتی۔ دوسرا سب سے بڑا افسوس کیا ہوگا، یعنی نمبر 1 سب سے پہلا افسوس قیامت میں لوگوں کو یہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا، یا پہچانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ، تعلیمات پر ہم نہیں چلے۔ دوسرا سب سے بڑا افسوس ہوگا جو موجودہ دور میں لوگ کر رہے ہیں، اس میں ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی جن شیطان دوست تھا یا انسان سے دوست تھا، یہ جو ڈیوائس آج کل ہمارے اور آپ کے پاس ہیں، جس میں ہم اپنے بہت سے فرائض کو چھوڑ کر اپنے سارا وقت انہی کے اندر لگا دیتے ہیں، موجودہ دور کا سب سے بدترین دوست دو دھاری تلوار واٹس ایپ وغیرہ ہے، جس میں اکثر لوگوں کی نیندیں، حتیٰ کہ دیگر جو فرائض ان کے ہوتے ہیں، بلکہ فرض ہیں اور فرض کفایہ وغیرہ دیگر ذمہ داریاں جو اللہ کے حقوق ہوں، والدین کے حقوق ہوں، بعض جگہ شوہروں کے حقوق، بعض جگہ بیویوں کے حقوق، وہ سب اس دوست کے نظر ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا دوسرا افسوس کیا ہوگا، اسے اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 28 میں، لقد اضلنی عن ذکر، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، فلانا دوست میں نے بنایا ہی نہ ہوتا، فلاں بندے سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی، فلاں لڑکی کو میں نے سہیلی نہ بنایا ہوتا، فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی نہ رکھا ہوتا۔ کیوں؟ اچھے طریقے سے بھائی میں اللہ کے دین کو سیکھ رہا تھا، قرآن پڑھنا سمجھنا سیکھ رہا تھا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتا تھا، سیرت رسول، سیرت صحابہ میں پڑھتا تھا، ارکان اسلام و ایمان سب چیزیں سیکھتا تھا، لیکن ایک ایسا دوست آیا، کہا یہ کیا ملا گیری کا تمہیں فائدہ ہے بھائی، بابر بائش کوش عالم دوبارہ نیس، یہ جوانی کے دن ہیں، اس میں خوب مستی وغیرہ کریں، یا ویلتا، ہائے میری تباہی و بربادی جو سامنے نظر آ رہی ہے، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام پہنچ چکا تھا، میں اللہ کے فرائض کو پہچاننے لگا تھا، لیکن اس آدمی نے مجھے مس گائیڈ کر کے منحرف کر دیا، راہ راست سے اتار دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انتہائی بدماش، شیطان دلدل میں دھکیل کر، بھنور کے اندر طوفانوں میں موجوں کے حوالے کر کے ہاتھ کھینچ کر بھاگ جاتا ہے، پھر سوائے پشیمانی نوجوان نسل کے وہ لڑکے اور لڑکیاں وہ کچھ نہیں آتا۔ شیطان بڑے سبز باغ دکھاتا ہے، سبز باغ دیکھتے ہوئے، اور پھر بہت تھپکی بھی دیتا ہے کہ ہاں بھائی تم جو کر رہے ہو بہت صحیح ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب غرق ہونے لگتا ہے فرعون کی طرح، بیچ منظار کے طوفان کے بھنور کے، جہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو کہتا ہے بھائی کسی لیے میری ساری جد و جہد اور کوشش تھی، اب جاؤ جہنم میں ہلاک ہو تم، اب میں دوسرے شکار کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو
تباہ کرنے کے بعد، دھکا دینے کے بعد بیار مددگار چھوڑ دیتا ہے، جس طرح مشرکین مکہ کو میدان بدر میں چھوڑا، کہا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں نظر آتا تو تم بھی نہ جاتے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ کی مار سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین۔ تو صرف زبان سے خوف کا دعویٰ کرنا کام کا نہیں، جب تک اللہ پر ایمان نہ لایا جائے، عمل صالح نہیں کیا جائے۔ شیطان رب کو بھی مانتا تھا اور رب العالمین مانتا تھا کہ اس سمے ساری کائنات کا رب ہے، اور یہ بھی اس نے کہا کہ آئی فیئر، میں ڈرتا ہوں، لیکن چونکہ ایمان و عمل صالح اس نے نہیں کیا جس کا اللہ نے حکم دیا، لہذا یہ خوف، یہ ڈر، یہ توحید ربوبیت شیطان کے کام نہ آئی۔ اب یہ جو مسئلہ آخر میں ہوگا تو یہ پشیمانیاں ساری کہ بھئی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کیوں نہیں چلا، میں فلاں آدمی کو دوست کیوں بنایا، میں جو ہے شیطان کے جال میں کیوں پھنسا، میرے پاس تو اللہ کا پیغام آ چکا تھا، اچھے دوست بھی میرے ساتھ تھے، ان سب کو میں نے کیوں سائڈ پر رکھ کر غلط صحبت میں چلا گیا۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، رسول کہیں گے رب العالمین یہ تیرے بندے اس وجہ سے گمراہ نہیں ہوئے کہ میں نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا، میں نے تیرا پیغام، تیرا نازل کردہ قرآن کتاب، یہ میں نے ان کے حوالے کیا، انہیں پڑھایا، انہیں سنایا، انہیں سمجھایا، لیکن انہوں نے اسے چھوڑ رکھا، طاق نسیاں میں رکھا، کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، آپ ہی کا دشمن شیطان نہیں ہے یا بعض شیطانی انسان نہیں، بلکہ ہر نبی کے بھی دشمن اللہ تعالیٰ نے مجرموں میں سے بنا رکھے، لیکن جب آپ حق کی طرف قدم اٹھا کر چلتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، پھر کوئی آپ کا دشمن، بد اندیش، بد خواہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، مدد کے آپ محتاج ہیں تو آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، ہدایت آپ کو درکار ہے تو آپ کا رب آپ کے لیے ہادی اور ناصر اور مددگار ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو قرآن کا چھوڑنا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی پڑھنا ہی نہ جانتا ہو، قرآن کو پڑھے، تجوید سے بھی پڑھے، لیکن اگر قرآن کو اپنے بساط کے مطابق جو اللہ نے استطاعت دی ہے، جو موقع فراہم کیا ہے، اس کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی نہ کوشش کرے، تدبر کے ساتھ نہ پڑھے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ آئیے اس کی دلیل کیا، میں پہلے ہی آپ کو کہا کہ کوئی بھی بات بنا دلیل کے آپ نہ قبول کیا کریں، آج سے نہیں بلکہ 22 سال یا 23 سال، اس سے لمبا عرصہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کے سامنے دروس میں، تبھی سے ہم کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ کون ہیں ابن مسعود؟ سابقون الاولون میں سے ابن ام عبد، جو کہتے ہیں کہ پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک میں جانتا ہوں کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، پورے قرآن کے تفسیر کے ساتھ یہ حفظ کرتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو ویسا پڑھنا چاہے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے مجھ پر، تو وہ ابن مسعود ابن ام عبد کی قرات میں پڑھے، یعنی ابن مسعود سے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے کے آداب یا طریقہ کار کیا بتاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کُنَّا لَا نَتَجَاوَزُ 10 آیات، ہم 10 آیات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیسے 10 آیات پڑھتے نہیں؟ کہتے ہیں پڑھتے تھے، لیکن طریقہ کیا تھا یہ سنیے۔ کُنَّا لَا نَتَجَاوَزُ 10 آیات، ہم 10 آیات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تب تک حَتَّى نَتَعَلَّمَهُنَّ، یہاں تک کہ ان 10 آیات کا علم حاصل کر لیتے۔ فاتحہ کتنی آیات ہیں جی؟ فاتحہ کتنی آیات ہیں؟ 7۔
اب بتائیے کتنے لوگوں کو ان 7 آیات کا علم ہے؟ شاید ایک کا بھی نہیں۔ تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کُنَّا لَا نَتَجَاوَزُ 10 آیات، ہم 10 آیات سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی 10 آیات سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ کب بڑھتے؟ حَتَّى نَتَعَلَّمَهُنَّ، یہاں تک کہ ان آیات کا علم حاصل کر لیتے۔ علم کیا ہے؟ فاتحہ کا پس منظر، فاتحہ میں جتنی آیات ہیں، صرف فاتحہ نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ان کا معنی، لفظی معنی سمجھنا، تدبر کے ساتھ غور کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کی کیا تفسیر بیان کی ہے، اور فاتحہ میں آپ کے لیے کیا کیا احکام ہیں۔ اگر فاتحہ کو تدبر سے امت مسلمہ پڑھتی تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ کرتے اور اللہ کے سوا کسی غیر کو مددگار نہ سمجھتے، کیونکہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ پورے قرآن کا نیکٹر، زبدہ اور خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا بھی خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ موجودہ دور میں سب سے بڑی ٹریجڈی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کلمہ کو مسلمانوں کی کیا ہے؟ یہی ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا اور غیر اللہ سے مدد مانگنا، جبکہ پورے قرآن کا زبدہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب قرآن کا حجر یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ نہ پڑھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم آیات کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ صحیح طریقے سے، صحیح ایکسنٹ تلفظ کے ساتھ پڑھنا، مخارج کے ساتھ، تجویز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا، جو احکام ہیں ان کے مطابق عمل کرنا۔ اگر کوئی آدمی بچہ پرائمری میں بھی سورہ فاتحہ کو اس انداز سے پڑھے کہ اس کا علم اس سے ہو، علم کے ساتھ ساتھ پھر آگے جیسے ابن مسعود فرماتے ہیں عمل بھی کرے، تو کیا وہ جا کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی سے مدد مانگے گا یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرے گا؟ یقیناً نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نہیں ہے۔ یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو سابقون الاولون، جو قرآن کے علماء تھے، ان کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو متشدد اندھے مقلد ہیں آنا وغیرہ میں سے، جو برے صغیر میں زیادہ ہیں، اور بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے لیا علم کن سے، زید بن ثابت سے، انہوں نے دیا عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ آگے کہتے ہیں وَنَعْمَلْ بِهِنَّ، ان کا علم حاصل کر لیتے، علم و بصیرت ہمیں ملتی، پھر ان کے مطابق ہم عمل کرتے۔ اور کیا اسی پر اکتفا نہیں، گھر کے بزرگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نوجوان بچوں کو جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ بہت سے آدمی کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ بنایا، اگرچہ وہ مساجد کے امام ہی کیوں نہیں رہے، ان کی اس نئی نسل کو پڑھے لکھے جاہلوں کو قرآن پڑھنا سرے سے نہیں آتا، حتیٰ کہ بہت سے آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں ان کا ہم علم حاصل کر لیتے وَنَعْمَلْ بِهِنَّ، اور ان کے مطابق عمل کرتے، وَنُعَلِّمُهُنَّ، پھر دوسرے لوگوں کو بھی اسے سکھاتے، اور اتنا ہی نہیں، وَنَعْلَمُ حَلَالَهُنَّ وَحَرَامَهُنَّ، اور ہم جان لیتے کہ ان آیات میں اللہ نے حلال کیا کیا اور حرام کیا کیا ہے۔ فَأُوتِينَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلِ، یہ اسٹیپ ہیں جس کے بعد نصیب ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ یہ علم جو کتاب عزیز میں ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے عمل، صحیح عمل کی توفیق جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ کہیں طویل نہ ہو جائے، میں مزید مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس موضوع کو۔ ایک اور بات ضمناً میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم ہے، اس لیے مشہور تابعی اور مفسر، بلکہ امام المفسرین تابعین میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام مجاہد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ یعنی حجر قرآن ہے کیا؟ وہ یہ کہ
مستکبرین بہ سامرا تہجرون، یعنی تکبر کی وجہ سے قرآن چھوڑیں یا راتوں کو قصے کہانیاں بیان کریں اور قرآن نہ پڑھیں۔ موجودہ دور میں سمر، رات کے بیٹھ کر بات چیت گپ شپ کرنے کو کہا جاتا ہے سمر، سامرہ، اور مشرکین مکہ کے یہی پروگرام ہوتے تھے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے بھی اللہ نے بچا کر رکھا، سامرہ تہجر۔ تو موجودہ دور میں سوشل میڈیا یا واٹس ایپ کی فضولیات نے اگر فضول و کام میں کوئی لائے تو دوسری بات ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، اس کو صحیح کام میں بھی لایا جا سکتا ہے، اور یہ کام لے لیا ہے یعنی قرآن سے غافل کرنے میں بڑا رول ہے اس کا۔ امام مجاہد کہتے ہیں مستکبرین بہ سامرا، تکبر کی وجہ سے قرآن کو چھوڑتے ہیں اور کیا گپ شپ میں اپنا پورا کا پورا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ قال مستکبرین بالبلد، اپنی سوسائٹی میں تکبر کرتے ہیں، سامرا مجالس، اور مجلسیں اور میٹنگیں اور کیا محفلیں، گپ شپ کی محفلیں لگی ہوتی ہیں اور قرآن پڑھنے کا انہیں ہوش نہیں ہوتا۔ قال بالقول السیء فی القرآن گئے، یا یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں برا بھلا کہنا، فلیعوذ باللہ، جاؤ تم جا کر پڑھو، ہم پڑھیں۔ یہ واقعی قرآن کے جو تعظیم ہے ایک مسلمان کے اوپر فرض کے خلاف ہے، اور یا یہ ہے کہ قرآن سے اعراض کرنا، منہ میں پھیر لینا اور اسے سننا۔ قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آئیے اب آگے اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگرچہ آیات میں نے آگے پیچھے کی بھی رکھی ہیں صرف نصیحت کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خود اس کی دلیل ہے کہ قرآن کو لکھا جائے گا، کیونکہ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کھلی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارک، بہت ہی برکت والی کتاب ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہو، پابندی سے آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں اور روزانہ صبح کو قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زیادہ نہ، 10 آیت کی تلاوت کریں، سمجھ کر کریں، اس پر عمل کریں، اور پھر جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہ علم ان لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر دیکھیں کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، سوشل اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، آمدنی کے اعتبار سے، صحت و تندرستی کے اعتبار سے کتنی برکت ہوتی ہے، اور یہ ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں۔ اگر واقعی یہ چیز یقیناً نہ ہو تو آ کر مجھے گریبان سے پکڑے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کتاب انزلناہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ اس کی بڑی صفت ہے کہ مبارک، شروع سے لے کر آخر تک یہ کتاب برکت والی ہے۔ اس کا پڑھنا برکت، اس کا پڑھانا برکت، اس کا سیکھنا برکت، اس کا سکھانا برکت، اس پر عمل کرنا برکت، اس کو نشر کرنا برکت، اسے عام کرنا برکت، اس کی تمام برکت، اس کا لکھنا برکت۔ الغرض ہے کہ یہ کتاب جو اللہ کا کلام غیر مخلوق شروع سے آخر تک ہے، یہ سراپا برکتی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ مسئلہ یہ ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی بہت سے غیر مسلم بعض نے حفظ بھی کیا ہوتا ہے، بعض نصرانی جارڈن وغیرہ میں جو بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ قرآن پر عمل کریں، اس لیے کہ قرآن کے بغیر عربی زبان کا نوک پلک ہی درست نہیں ہوتا، کیونکہ عربی گرامر کا بیس ہی قرآن کریم ہے۔ لہذا قرآن کے بغیر عربی زبان اپنی اصالت کی طرف، اس کے اندر جس کو کہتے ہیں وہ جینور اوریجنلٹی نہیں آتی، تو اصلیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ مبارک والی ہے، اس کے لیے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات کو پڑھ کر اس پر غور و فکر کریں، سمجھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ وَلِيَتَّذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے وہ پھر تدبر کر کے اس سے نصیحت پکڑے، جو اللہ تعالیٰ نے خیر و بلائی اس میں رکھی ہے۔ ابن مسعود کی روایت ہے
یہ قرآن پورا کا پورا خیر ہے، یہ قرآن پورا کا پورا خیر ہے۔ یا تو اس میں آپ کو خیر کا حکم دیا گیا ہے یا شر سے منع کیا گیا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو لائف بورڈ ہے، جس کشتی کے ذریعے امر بالمعروف کے ذریعے، یعنی انکار منکر کیا ہے، شر سے منع کیا گیا، امر بالمعروف کیا ہے، خیر کا حکم دیا گیا ہے، جو قرآن کے بارے میں ابن مسعود کہتے ہیں یا قرآن کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ قرآن دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت پکڑے، یعنی قرآن میں جو حجتیں ہیں، جو اللہ نے قرآن میں احکام حلال حرام کے مشروع کیے ہیں، ان کو سمجھیں، ان سے وعظ و نصیحت حاصل کریں، اور پھر اس کی برکت سے صحیح معنوں میں آپ کیا ہوں گے؟ مستفید ہوں گے، گمراہی سے بچیں گے، انحراف سے بچیں گے، صراط مستقیم نصیب ہوگا جو سیدھے جنت تک جاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند، دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، آیت نمبر 82، کس کی ہے یہ؟ سورہ نساء کی۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ قرآن کو غور و فکر سے نہیں پڑھتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو قرآن میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ ہندوستان میں ایک آدمی غیر مسلم جو اس طرح دعویٰ کرتا ہے قرآن دانی کا، شاید سب سے بڑا قرآن کا عالم ہو، لیکن اس کو حتیٰ کہ اپنی جو مادری زبان ہے اس کے شہر کی وہ بھی صحیح بولنے نہیں آتا۔ ایک کسی ٹاک میں وہ گفتگو کر رہے تھے فطور کو فطور لانچ اسی طرح، اور قرآن کو جو پڑھے واقعی تدبر کے ساتھ اور تعصب سے نہیں، نیک نیتی سے، اس کو اللہ کے فضل سے ضرور اللہ کی مشیت و ہدایت مل کر رہتی ہے۔ اور یہ سورہ نساء کی 82 آیات ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ قرآن کی حجت و دلائل کو جانیں، اس کے احکام کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں وغیرہ، کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان جس میں کوئی اختلاف نہیں وہ حق ہے، جس میں باطل نہیں، کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت زیادہ اس میں اختلافات نظر آتا۔ بہت سی احادیث اس تعلق سے پیش کی گئی ہیں۔ آئیے ہم آتے ہیں جو آیت آج کی ہمارے اس درس کا عنوان تھی، وہ ہے اللہ رب العالمین کا فرمان، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کون بتائے گا آپ لوگوں میں سے کہ یہ کس سورت کی آیت ہے؟ صرف سورت بتائیں، آیت نمبر کثرت سے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن سننے والے جن کے لیے قرآن نازل کیا گیا تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے باوقت تلاوت قرآن؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر، دلوں کے تالے، یعنی دل زنگ زدہ ہے یا دل مقفل ہے کہ ان کے اندر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا قرآن کا۔ مشہور عالم جنہوں نے تفسیر سلف متاخرین میں سے لکھی ہے، عبدالرحمن ناصر السعدی، یہاں کے تمام مشائخ کے شیخ تھے رحمہ اللہ، فرماتے ہیں فَهَلَّا يَتَدَبَّرُ هَؤُلَاءِ الْمُورِدُونَ لِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب سے جو روگردانی کرتے ہیں وہ آخر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ صحیح طریقے سے غور سے قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر وہ تدبر کرتے تو قرآن سے ان کو ہر خیر ملتی، ہر شر سے وہ بچ کر رہتے، ان کے دل ایمان سے روشن ہو جاتے، منور ہو جاتے، اور ان کے نہا خانے یقین سے آباد ہو جاتے ہیں، اور بلند مقاصد جن کے لیے بنی نوع انسان کو اللہ نے پیدا کیا ان تک وہ پہنچتے، ان کی رسائی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تحفے انہیں ملتے جس کی قیمت دنیا میں کوئی طاقت ادا نہیں کر سکتی، اور اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی توحید کو پہچاننے کا سوائے قرآن کے کوئی راستہ نہیں، اور جنت جس کی قیمت آپ کا جان و مال ہے، اس جنت تک رسائی اس
کلام اللہ کے بغیر کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں، اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ کتاب اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، اور کتاب اللہ ہر شر سے آپ کو بچا کر رکھتی ہے۔ اس صورت میں جب آپ تدبر کریں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، اپنے رب کو صحیح معنی میں پہچاننے کے لیے آپ کو مدد کتاب اللہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا، ان پر صحیح طریقے سے ایمان رکھنے کی رہنمائی آپ کو اللہ کی قرآن سے ملتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب جزیل، اجر عظیم جو رکھا ہے، اس کے حریص و شوقین و مشتاقہ قرآن کی تلاوت سے ہو سکتے ہیں، لیکن تاکہ جب تدبر سے کریں اور آپ کا دل قرآن کی تلاوت سے متاثر ہو۔ اَقَدْ قَالَ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ وَأُقْبِلَتْ فَلَا يَدْخُلُ خَيْرٌ أَبَدًا، تو ام علی قلوبنا اقفالها، اس کی تفسیر شیخ سعدی کرتے ہیں کہ شر سے یہ دل بھرے ہوئے تھے، اور اس شر نے قبضہ جما لیا دلوں کے اوپر، دل اس طریقے سے مکفل ہو چکے ہیں کہ خیر کے داخلے کا راستہ ہی نہیں، جیسے ابو جہل یا اس طرح کے عبداللہ ابن ابی اس طرح کے لوگ تھے۔ ھذا ھو الواقع ام علی قلوبنا اقفالها، یہ ام علی قلوبنا اقفال کی تفسیر کی گئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہی چند آیات تھی جن کی اختصار کے ساتھ آج میں تفسیر کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ 9:30 بجے تک ہم ختم کر دیں گے، الکلام کے سوالات کے جوابات سے فارغ ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ تو اب ہمارا موضوع